الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوحات بہنسا جنگ کا 5واں مرحلہ مرج دہشور میں صحابہ کرام اور کفار کی شدید جنگ۔ یہ واقعہ آپ لوگ سنیں گے تو ضرور غمجن ہو جاؤ گے کہ کس طرح اسلام ہمارے گھروں تک پہنچ گیا اور ہم صحابہ کرام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ صاحب فتح العجم فرماتے ہیں کہ بولس کے قتل کے بعد رومیوں نے ہاتھیوں کی مدد سے ایک ساتھ بھرپور حملہ کیا، غبار جنگ اٹھا اور فردہ صدا پھٹا، بڑے بڑے بہادر میدان میں اتر آئے، صفیں درست ہو گئی، نعرے بلند ہونے لگے، تلواروں کی جھنکار شروع ہو گئی، گھوڑوں تمطراق کے ساتھ دوڑنے لگے، سوڈانیوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا، نیزوں کے شرارے اٹھنے لگے اور جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ نوبہ بجاوا اور بربر کے لوگوں نے لشکر کو مرتب کر کے حملہ کر دیا، لیکن ادھر سے گلشن محمدی کے سپاہیوں نے نہایت عظمت اور وقار سے اس کا مقابلہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کبھی ان کے بھائی بنا پر حملے کرتے، کبھی میسرہ پر جا گرتے اور کبھی بجلی کی طرح قلب لشکر میں جا گھستے۔ اس طرح زبیر بن عوام اور عمرو بن العاص، فضل بن عباس نے بڑھ چڑھ کر حملے کیے۔ حضرت آقا رضی اللہ عنہ اور غانم بن ایاز نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور ساتھ میں عورت اور بچوں کا مکمل دفاع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن بکر صدیق اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ہاشم نے الگ ہو کر کفار کے 1000 کی جماعت پر حملہ کر دیا اور ان میں اندر تک گھس گئے۔ اس دستہ میں کفار کا ایک مشہور جرنیل موجود تھا، اس کا نام عرفان تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صلیب کو بوسہ دیا اور پھر اپنے بہادروں سے کہا، ان لوگوں پر حملہ کر دو۔ چنانچہ 1000 لشکر نے محمدی کے چارے کے 3 شیروں کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ صدیق کے بیٹے نے عرفان کو تاڑ لیا اور ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ نیزہ بازی ہوئی اور پھر شمشیر زنی ہوئی۔ دیر تک دونوں جوہر شجاعت دکھاتے رہے کہ اچانک صدیق کے بیٹے نے اس کے سینے میں تلوار مار دی۔ وہ ادھر ڈیر ہو گیا، لیکن باقی رومی ایک ساتھ عبد الرحمن اور ان کے 2 ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہر ایک صحابی اپنے کام میں مشغول تھا، ہر ایک کو بس اپنی فکر تھی۔ حضرت عبد الرحمن دائیں بائیں اندھادھند تلوار چلاتے رہے۔ آپ کے دائیں بائیں ہاتھ کو زخم لگا اور خون سے بدن لت پت ہو گیا۔ اپنے تلوار بائیں ہاتھ میں تھام لی اور لڑتے رہے۔ ہاشم کو ہاتھ اور چہرے میں 11 زخم آئے اور آپ چہرے سے خون بار بار صاف کرتے رہے اور لڑتے رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 6 گہرے زخم آئے۔ ان تینوں حضرات نے یقین کر لیا کہ بس اب موت پہنچ گئی ہے۔ ادھر گمسان کی لڑائی میں فضل بن عباس اور آپ کے ساتھی برابر لڑتے رہے اور دائیں بائیں حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ حضرات ان 3 شیروں تک پہنچ گئے۔ فضل بن عباس نے دیکھا کہ رومیوں نے عبد الرحمن بن بکر کے گھوڑے کو مار ڈالا ہے اور آپ پر گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ ان 20 جوانوں نے اس شاہ سوار کو قتل کیا جو عبد الرحمن کے اوپر مسلط تھا۔ عبد الرحمن فوراً اس کافر کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر لڑنا شروع کیا۔ عطا ابن عمر دائیں بائیں تلوار چلا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے فوارے کی طرح خون جاری تھا۔ یہ شیر لڑتے لڑتے آگے بڑھے اور کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ ادھر رومیوں کے ایک دستے نے سوڈانیوں کی مدد سے لشکری اسلام کے اس حصے پر حملہ کر دیا جہاں عورتیں اور بچے تھے۔ وہاں متعین خاندان کے لوگ جم نہ سکے اور وہ پسپا ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اور آپ کا بیٹا عبداللہ اور مالک نخعی آوازیں دے رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیا موت سے بھاگتے ہو؟ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عذر پیش کرو گے؟ یا تم لوگ عربوں کے لیے عار و شرم کا باعث بننا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ان کی آواز کی کسی نے پرواہ نہ کی اور بھاگتے بھاگتے اتیاس عورتوں اور بچوں تک پہنچ گئی۔ عورتوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ڈنڈوں، پتھروں اور سخت حملوں سے ان کی اسی طرح تواضع کی جس طرح یرموک کے ایک مرحلہ میں کی تھی۔ اب حضرت خولہ بافردہ ہو کر میدان میں نکل آئی اور اس طرح لڑائی لڑی کہ بعید شاید ایک ہی پیٹ جاری تھی۔
کہ محمدی قچار سے 500 شیر موجود ہوئے اور کفر کی لونڈیوں کو دبوچنا شروع کیا۔ یہ معرکہ صبح سے عصر تک برابر جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد اتار دی اور حضرت مفرج فزاری رضی اللہ عنہ نے آ کر ہاتھیوں میں بڑے ہاتھی کی آنکھ میں نیزے مارا۔ یہ ہاتھی 400 ہاتھیوں کی کمان کر رہا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے یہ ہاتھی بری طرح بھاگا اور اس کے پیچھے 400 ہاتھی بھاگ نکلے اور اپنے سواروں کو زمین پر گرا کر کون ڈالا۔ حضرت مفرج نے اپنے قوم کو آواز دی کہ ہاتھیوں کو مارو۔ چنانچہ ان لوگوں نے 160 ہاتھیوں کو مار ڈالا اور باقی بھاگ گئی۔ انسان کی لڑائی جاری تھی کہ رات نے دونوں فریقوں پر پردہ ڈالا اور لوگ اپنے اپنے مرکز کی طرف واپس ہو گئے۔ مسلمان نے اپنے شہیدوں کو تلاش کیا تو 240 افراد شہید ہو چکے تھے اور کفار کے 5000 آدمی واسطی جہنم ہو گئے تھے۔ سچ ہے خلق اللہ للحروب رجالا ورجال لقصعد وسریدی۔ قیس بن علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے شام، مصر اور فارس کے سارے معرکے دیکھے ہیں، لیکن مرج دہشور میں جو جنگ میں نے دیکھی اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ راوی فرماتے کہ مسلمان نے رات گزار دی اپنی شہداء کو وہی صحرا میں دفنایا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ابھی صبح کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ ادھر سے رومی اور سوڈانی ٹڈی دل لشکر نمودار ہوئے۔ ان کی فوج 2.5 لاکھ انسانوں پر مشتمل، 50,000 پیدل اور 2 لاکھ سوار سب در سب پڑے تھے۔ ہر سب 40,000 فوجیوں پر مشتمل۔ اب اس کی عمومی کمان بطرس نامی جرنیل کے ہاتھ میں تھی۔ یہ شخص بڑا بہادر اور سرکش آدمی تھا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا کہ بس آج کا دن ہی اگر تم غالب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ سعید تک تم کو پیر جمانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ادھر حضرت خالد لشکر اسلام میں گھوم گھوم کر ترغیب دے رہے تھے اور جہاد پر ابھار رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو آج کا دن ہے۔ اگر کفار کی یہ شوکت ٹوٹ گئی تو کفار کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کندھوں سے کندھے ملائے رکھو اور جب تک میں حکم نہ دوں حملہ مت کرو اور صبر کرو اور بھاگو نہیں، کیونکہ بھاگنے میں جہنم۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی ہے جو کفار کی فوج کی خبر ہم کو لا کر دے؟ حضرت فضل العباس رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ جب دیکھا تو زمین کفار سے بھری ہوئی تھی، جھنڈے ایسے تھے جیسے چیل ارگد کے فر، فوج اس طرح مزین تھی جیسے سونے کا بازار ہے۔ اچانک کفار نے حضرت فضل کو دیکھا اور 30 آدمیوں نے آپ کا پیچھا کیا۔ آپ نے بھاگنے کی صورت بنائی۔ جب دشمن کے 30 آدمی خوب میدان میں آ گئے تو آپ نے گھوڑا موڑ کر نیزہ ایک شہ سوار کو مارا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو مارا، یہاں تک کہ 20 سرداروں کو آپ نے قتل کیا۔ اس سے کفار کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا۔ آپ جب واپس آئے تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ کو اکیلے لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آئی کہ میں بھاگنے کی صورت اختیار کروں۔ میں نے مقابلہ کیا اور جان لو یہ لوگ ہمارے لیے مال غنیمت ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بہادر ماؤں کو نصیحت کی کہ بھاگنے والوں کو مارو اور واپس جانے پر ہر طرح مجبور کیا کرو، جس طرح یرموک میں آپ نے کیا تھا۔ عورتوں نے کہا کہ ہم تو آگے جا کر لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ رومیوں اور سوڈانیوں کو خوب مارے۔ پھر حضرت خالد مردوں کے بیچ میں آگے اور ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انصروا اللہ ینصرکم، یعنی تم اللہ کے دین کی مدد جہاد کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تیر ایک ساتھ پھینکا کرو، کوئی نہ کوئی لگ ہی جائے گا۔ ادھر جب رومیوں اور سوڈانیوں نے دیکھا کہ مسلمان تیار ہو گئے، انہوں نے بھی مزید تیاری کر کے آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس طرف سے کفر و شرک اور صلیب سے مدد کی چیخ و فکار تھی، اور اس طرف سے کلمہ توحید اور عزت و عظمت اور وقار تھا۔ اتنے میں لشکر کفار سے ایک لاٹ فادری نکل آیا اور کہا اے عرب، مذاکرات کے لیے اپنا امیر بھیج دو۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ راہب نے کہا تم لوگوں نے یہاں آ کر بڑی جرات کی ہے، یہاں سے کوئی زندہ بچ کر واپس نہیں گیا ہے۔ اب بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا عام فوجی کو ایک امامہ اور 1 دینار اور آپ کو 100 دینار اور 100 امامے، اور آپ کے بڑے امیر کو 10,000 دینار اور اتنے ہی کپڑے اور امامے دیں گے اور تم واپس ہو جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین جواب دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 باتیں ہیں، اسلام قبول کر لو، یا جزیہ ذلت کے ساتھ، یا جنگ، باقی دینار اور کپڑے امامے
یہ تو ہمارے لیے مال غنیمت ہے، اس کو ہم خود لے لیں گے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم تمہاری زمین اور حکومت بھی چھین لیں گے۔ راہب نے جا کر بطلیموس اور دیگر کمانڈر کو بتایا تو وہ غصہ ہوئے اور پھر اطراف کے گورنروں کو اکٹھا کر کے حملہ آور ہوئے۔ جب لشکر اسلام نے اس کو دیکھا تو ایک دوسرے کو بیدار کر کے ترغیب دی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ آیت پڑھ کر سنائی۔ اکابر صحابہ نے مشورہ دیا کہ دشمن 10 گنا ہم سے زیادہ ہے، لہٰذا جنگ کو عصر تک طول لے دو تاکہ اللہ کی نصرت نازل ہو جائے، کیونکہ عصر وقتی نصر ہے۔ یاد رکھو باغو نہیں ہو، بسم اللہ پڑھ کر حملہ کر دو۔ اب دونوں فریق قریب ہو کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ کفار کے ہاتھی اور ان پر سواروں نے ایسے تیر برسائے کہ بہت سے مسلمان شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کا چھٹا مرحلہ انشاءاللہ کی درس میں